صاحب ہم کئی مرتبہ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے لائے اور اب کس کے سامنے شکایت کریں؟ شکایت ہی کیا ہے، اس کا حل کوئی بتا دیں تو بتا دیں۔ یہ جو ڈرامے، فلمیں، اشتہارات، یہ جو میڈیا اپنا کردار نبھا رہا ہے، آنے والے دنوں میں رمضان الکریم ہے، ہم صحیح ڈائمنشن میں جا رہے ہیں؟ ہماری سمت بالکل ٹھیک ہے یا پھر تباہی و بربادی ہے؟ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اویس بھائی۔ گزارش یہ ہے کہ جس ملک میں ہم بستے ہیں، یہ ہماری معلومات کے مطابق، اور آپ کا میرے خیال میں اس باب میں زیادہ تجربہ ہے، آپ قائد پر کام بھی کرتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی بھی فراہم کرتے ہیں، تو ہم اپنے مطالعے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اسلام کے نام پر معرض وجود میں ہے۔ اور غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو قائد اعظم محمد علی جناح، جنہیں ہم بابائے قوم کہتے ہیں، ہر سرکاری دفتر میں ان کا بڑا ایک فوٹو پیچھے لگا ہوتا ہے، اور سارے لوگ، ساری سیاسی جماعتیں، سارے لوگ سرکاری کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں۔ انہوں نے تو یہ فرمایا تھا کہ اس ملک کا جو قانون، جو نظام ہوگا، وہ قرآن اور سنت ہوگا، اور اس حوالے سے انہوں نے ذمہ داریاں بھی لگائی۔ حضرت مولانا اسد صاحب جو بنیادی طور پر یہودی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، پھر وہ مسلمان ہوئے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ہی ادارہ قائم کیا تھا اور اس کا سربراہ ان کو بنایا تھا، ایسا ہی ہے کہ آپ اسلام کے مطابق پاکستان کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں۔ تو جس ملک کی بنیاد اسلام کے نام پر ہو اور وہاں کے بنانے والے اسلام کو عملاً وہاں دیکھنا چاہتے ہوں، وہاں آہستہ آہستہ جب پاکستان بنا تو کیا کوئی اس طرح کا ڈرامہ ہو سکتا تھا؟ نہیں۔ کیا کوئی اس طرح کی تصویر اس زمانے میں، چلے ٹی وی نہیں تھا پاکستان میں، یہ بعد میں آیا، لیکن جب ٹی وی آ بھی گیا تو کیا بغیر دوپٹے کے کبھی آپ نے کسی خاتون کو خبرنامہ پڑھتے ہوئے دیکھا؟ ٹی وی کا ایک وقت ہوتا تھا، وہ اس ٹائم پہ سوئچ آف ہو جاتا تھا، صبح چلتا تھا، اور آغاز تلاوت کلام الہی سے، نعت رسول مقبول سے، اور پھر اس طرح چیزیں آگے بڑھتی تھیں۔ قصیدہ برد شریف آیا کرتا تھا، قصیدہ بردہ شریف، اور پھر یہ چیزیں ہوتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں ڈرامے آنے لگے، جو ڈرامے بے حیائی کے خلاف تھے۔ آپ کی فلمیں ایسی تھی کہ جن میں آپ کو توحید کا درس بھی دیا جاتا تھا۔ آپ کے یہ قطع نظر اس کے کہ فلم جائز ہے یا ناجائز، قطع نظر اس کے کہ میں اس بیس میں پڑھوں کہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز، اس کا بنانا کیسا ہے، اس کے شرعی احکام کیا ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے ہم پس پش ڈال دیتے ہیں۔ لیکن ایک زمانہ وہ تھا۔ اب آہستہ آہستہ وہ دوپٹہ بالوں سے ہوتا ہوا پیچھے گیا، اور پھر وہاں سے وہ گلے میں آیا، اور گلے سے وہ اتر گیا، بالکل غائب ہو گیا۔ تو یہ آہستہ آہستہ قوم کو تباہی کی طرف لے جانے کا ایک منظم منصوبہ ہے، اور اس کے پیچھے استمراری طاقتیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، اور پھر ہمارے میڈیا کے وہ لوگ جنہیں پاکستان قوم عزت دیتی ہے، چلیں جناب یہ ڈرامہ بناتے ہیں، یہ تھیٹر کرتے ہیں، یہ کوئی شو کرتے ہیں، تو ان کو ظاہر ایک مقام ہے۔ آپ ایک ماشاءاللہ جب مذہبی پروگرام کر رہے ہیں تو معاشرے میں آپ نکلتے ہیں، تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ آپ کو نوجوان قریب کرتے ہیں کہ اویس بھائی آپ سے سیلفی لے لی جائے، آپ کے ساتھ دو باتیں کرنے میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں، آٹوگراف، آپ کے ساتھ تصویر، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ ایک مذہب کا پیغام دے رہے ہیں۔ تو اب معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنے لوگ یہ چیز دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ جو بے حیائی، فحاشی اور یعنی، اور پھر جو آپ نے جس طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ لڑکے سے یہ کہا جا رہا ہے، بچے سے، کہ آپ ماں بنو تو ماں بن جاؤ، یعنی ماں بننے سے مراد یہ ہے کہ تم لڑکی بننا چاہتے ہو تو لڑکی بن جاؤ، تمہیں اختیار ہے، تم مرد بننا چاہتے ہو تو مرد بن جاؤ۔ یہ اختیار انسان کو کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اس نے انسان کو احسن صورت میں پیدا کیا ہے۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، اس نے تو اچھی صورت میں بنا دیا ارحام میں، وہ جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ اب اگر پروردگار نے کسی کو مرد بنایا ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، کسی کو عورت بنایا ہے تو اس کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو مرد اور عورت نہیں ہے، یعنی تیسری جنس سے تعلق ہے، تو اس کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسلام ان سب کے الگ الگ احکام بھی بیان کرتا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں